وہ کرنل صاحب انٹر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں اور وہ آتے سٹک سے کسی اسٹوڈنٹ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایک دو سٹکیں مارتے ہیں تو باقی اسٹوڈنٹ انہیں منع کرتے ہیں اور ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تکرار ہوتی ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کے پاس جو پسٹل ہے وہ انہی اسٹوڈنٹس یعنی عام عوام نے انہیں لے کے دی ہے۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس نے ان کا گریبان بھی پکڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کی عزت پامال کر دیں گے۔ ڈاکٹر اینا صاحب نے کال کر دی ہے، یہ کال کر دی ہے جی فوجی افسر صاحب کو۔ اب فوجی افسر صاحب بتایا گیا ہے کہ وہ ایک غیرت مند شور تھے، بعد انہوں نے ایک بڑے بزرگ کی طرح بس ہلکا سا مارا۔ کیا ہمارا دماغ کام نہیں کرتا؟ ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہم بھوسا کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار۔ السلام علیکم دوستو، آج جو پاکستان میں سب سے ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ اسلام آباد یونیورسٹی کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فوجی افسر جو کہ مبینہ طور پر بعد میں کرنل صاحب بتائے گئے ہیں، وہ کرنل صاحب انٹر ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جہاں پہ طلباء احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آتے سٹک سے کسی اسٹوڈنٹ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایک دو سٹکیں مارتے ہیں تو باقی اسٹوڈنٹ انہیں منع کرتے ہیں اور ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تکرار ہوتی ہے۔ جب تکرار ہوتی ہے نہیں رکتے، کرنل صاحب پھر ایک سٹک مارتے ہیں، یا پتہ نہیں کوئی سٹک نما چیز تھی جو مارتے ہیں، تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس ان کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں اور انہیں دھکے مارتے ہیں۔ اب اس بات پہ کرنل صاحب کو غصہ آتا ہے کہ آپ نے میرا گریبان پکڑا کرنل کا، آپ نے مجھے کرنل کو دھکے مارے۔ تو وہ فوراً سے ہی وہ پسٹل نکالتے ہیں اپنا، جو ان کا سرکاری پسٹل ہوتا ہے، اور اس کو ایم کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف۔ لیکن کرنل صاحب یہاں پہ بہت مہربانی فرماتے ہیں کہ وہ چلاتے نہیں ہیں سیدھی گولی، وہ صرف ایم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھاگ کے پیچھے ڈر کے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ اور اس سارے واقعہ کے دوران ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون مسلسل کرنل صاحب کے ساتھ ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے انہیں روک رہی ہیں کہ مطلب گولی نہ چلائیں۔ تو بعد میں یہ بتایا گیا فوراً ہی کہ یہ جو خاتون ہے نا، یہ مبینہ طور پر کرنل صاحب کی بیوی ہیں، اور معاملہ جناب ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی چل رہا تھا، تو یہ اپنی بیوی کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ اسٹوڈنٹس نے کرنل صاحب کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ اسٹوڈنٹس نے کرنل صاحب کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو کیا اس واقعے کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کے پاس جو پسٹل ہے وہ انہی اسٹوڈنٹس یعنی عام عوام نے انہیں لے کے دی ہے؟ اب جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا، انہیں وردی والوں کو، وہ پولیس والے ہوں، فوج والے ہوں، تو انہیں بہت بری لگتی ہے۔ یہ کہتے ہیں تم لوگوں کی عام عوام کی اتنی اوقات کہ ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے پیسوں سے آپ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کو جتنی بھی بری لگے یہ بات ہے تو سچ نہ۔ اب کون شخص اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے کہ جو پستول کرنل صاحب کے پاس تھی اور جو کرنل صاحب نے وردی پہنی ہوئی تھی وہ انہی عام عوام کے پیسوں سے آئی تھی؟ دیکھیں نا، ان کو جو بجٹ ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ ٹیکس میں سے ملتا ہے نا، جو عوام پے کرتی ہے۔ تو وہ ٹیکس کا پیسہ ہر پاکستانی پے کرتا ہے۔ اگر ہم کسی غریب ترین پاکستانی کو بھی دیکھیں نا، جو مزدوری کرتا ہے، وہ جب مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد جب تھک ہار کے آتا ہے، وہ چائے کی ایک پتی بھی لینے جاتا ہے نا، پیکٹ والی 20-30 روپے کی، تو اس پر بھی اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے اس تنخواہ میں اور اس پسٹل میں اور ان ساری مرات میں جو آپ کو مل رہی ہیں۔ تو آپ کیسے مطلب اسی پسٹل کو انہی عوام پہ تان سکتے ہیں؟ تو اس کو کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پھر ان کی بیوی کے ساتھ اگر کسی نے بدتمیزی کی تھی تو وہ کیا کرتے؟ ان کے پاس بڑا آسان راستہ تھا، کال کرتے۔ ایک کرنل صاحب کی کال جائے تو آپ کو پتہ ہے پورا تھانہ ہل جائے۔ ایس ایچ او کو کال کرتے متعلقہ کو، وہ جاتا اور ان کی بیوی کے ساتھ اگر واقعی بدتمیزی ہو رہی تھی تو انہیں شیلٹر کر کے لے آتا۔ لیکن اب انہوں نے ایسے نہیں نہ کیا۔ دیکھیں نا، وہ ان کی انا بھی تو کتنی اوپر ہے کہ میری بیوی کو تم لوگ چھیڑو، کیڑے مکوڑے، تمہاری اتنی اوقات۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب کو دھکے مارے گئے، غلط کیا گیا، مجھے اب بتائیں کہ کرنل صاحب نے آتے ہی، آپ دوبارہ ویڈیو بیک کر کے دیکھ لیں، انہوں نے آتے ہی سٹک سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر سٹوڈنٹس کیا کرتے؟ وہ کیا کوئی بھیڑ بکریاں تھے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں؟ دیکھیں نا، وہ بھی تو انسان تھے، ان کی بھی سیلف رسپیکٹ تھی۔ تو وہ آگے سے ریئیکٹ نہ کرتے، گرے بان نہ پکڑتے، دھکے نہ مارتے، تو وہ کیا کرتے؟ کرنل صاحب کو یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور آ کے سٹک سے آتے مارنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان کا یہ ایکٹ ہی قانون کی خلاف ورزی تھی، اور دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی لاجک اسے صحیح قرار نہیں دے سکتی۔ کسی طرح سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب کیونکہ یہ وردی والے ہیں، کیونکہ یہ کرنل صاحب ہیں، صاحب بہادر ہیں، تو
اس کو جسٹیفائی تو کرنا تھا نا، تو ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری بنائی گئی جناب۔ پہلے کچھ جرنلسٹ نے ٹویٹس کی جن میں اور بیانات جاری کیے اپنے سوشل میڈیا پہ، جن میں غریدہ فاروقی ایک جرنلسٹ ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ وہ کس قسم کی جرنلسٹ ہیں یہ بھی سب پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے ایک باقاعدہ پہلے بیان جاری کیا، پھر اسی کے اوپر ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری بنائی گئی، مطلب اتنا کوئک کام کہ چند گھنٹے میں وہ ڈاکومنٹری بھی فلوٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ میں یہ ڈاکومنٹری آپ کے سامنے چلا رہا ہوں اور اسے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں مطلب کہا کیا گیا ہے۔ بہت اردو جلدی جلدی چل رہی ہے تو میں آواز تو چلا نہیں سکتا، میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اسے پڑھنے کی شروع کرتا ہوں۔ یہ جناب ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی جس میں یہ دکھایا گیا، میں اس کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ساتھ، کہ سرحد یونیورسٹی کا معاملہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت شروع ہوا جب ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے، ڈاکٹر آئینہ ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، ان کو ہراساں کیا۔ اب ان کو ہراساں کرنے کے بعد ڈاکٹر آئینہ نے جناب ان کی شکایت درج کرائی۔ یاد رکھیے یہ کرنل صاحب کی مبینہ طور پر بیوی ہیں ڈاکٹر آئینہ۔ جب شکایت درج کرائی، کمیٹی بنی، کمیٹی نے معطل کر دیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ دیکھیں باقاعدہ تصویروں میں یہ دکھایا بھی جا رہا ہے۔ جب ایچ او ڈی کو معطل کر دیا کمیٹی نے تو اس کے بعد جو سٹوڈنٹس ہیں نا، سٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کر دیا یہ ایچ او ڈی کے حق میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایچ او ڈی کو غلط معطل کیا ہے بحالی کے لیے۔ اب ڈاکٹر آئینہ سٹوڈنٹس کو سمجھانے آئیں، جناب اس ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا کہ وہ اپنی بڑی ذمہ دار خاتون ہیں، وہ سمجھانے آئیں کہ آپ ایسے نہ کریں۔ تو اس دوران سٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ آج ہم تمہاری عزت پامال کر دیں گے، ڈاکٹر آئینہ کو کہا۔ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس نے ان کا گریبان بھی پکڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کی عزت پامال کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر آئینہ نے جناب اس کے بعد پریشان ہو کے اپنے خاوند کو کال کی۔ یہیں پہ میں رک رہا ہوں، وہ کال پہ ذرا آ جائیں۔ اچھا جی، اب ڈاکٹر آئینہ صاحب نے کال کر دی ہے، میں چاہتا ہوں میری باتیں، اور وہ یہ کال کر دی ہے جی فوجی افسر صاحب کو۔ اب فوجی افسر صاحب بتایا گیا ہے کہ وہ ایک غیرت مند شوہر تھے۔ اب میں یہیں پہ پہلے رک رہا ہوں، میں نے وہ وہیں پہ ویڈیو روک دی ہے کہ صرف اس کا مطلب ہے پھر غیرت مند شوہر تو ایک فوجی ہو سکتا ہے اور تو کوئی شوہر غیرت مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ غیرت ہے کہ جناب ان کی بیوی کو کسی نے ہراساں کیا اور وہ پسٹل لے کے پہنچ گیا، تو بہت سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اگر انہیں اجازت دی جائے۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے لائسنس بھی بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بیوی کو کوئی بھی ہراساں کرے گا تو پھر وہ چلے جائیں جا کے ایم کر دیں پسٹل یا گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ لیکن نہیں، یہ عام لوگ اتنے غیرت مند نہیں ہونے چاہیے۔ اس ڈاکومنٹری کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ فوجی افسر ایک غیرت مند شوہر تھے۔ آگے دیکھیں جی، تو غیرت مند شوہر نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں ایک فوجی افسر ہوں، وہ بالکل جو ہے نا وہ جذبات میں آ کے ادھر چلے گئے نوجوانوں کے درمیان، سوچے بغیر کہ وہاں پہ نوجوان بکھرے ہوئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ لیکن جب یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئے، ایسے حالات میں ایک غیرت مند انسان کا دماغ نہیں بلکہ اس کا دل اور جذبات فیصلہ کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب۔ مفاد پرستوں جنہوں نے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ جب ان کا معاملہ آتا ہے تو پھر قانون نہیں ہے، جب کسی وردی والے کا معاملہ آئے گا تو آپ دیکھیں کس طرح سے کہانی ڈالی جا رہی ہے کہ ان کا پھر جو ہے نا وہ جناب وہاں پہ ان کا دماغ نہیں کام کیا بلکہ ان کا دل اور جذبات کام کیا۔ اچھا، تو اس سے آگے پڑھتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فوجی افسر پہنچے نا ادھر اپنا یونیورسٹی، تو ڈاکٹر آئینہ جو سہمی ہوئی تھی وہ بھاگ کے گئیں فوجی افسر اپنے خاوند کے پاس، اور انہوں نے جا کے اس اسٹوڈنٹ کی طرف اشارہ کیا جس نے کہا تھا کہ میں تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالوں گا۔ تو فوجی افسر ان کے پاس گئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا ہے، آپ اسے بعد میں پلے کر کے بھی سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک خاتون کو تم نے کہا ہے میں تمہاری عزت پہ حملہ کروں گا؟ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑے بزرگ کی طرح بس ہلکا سا مارا۔ یار کیا ایک کامیڈی کی گئی ہے اس مطلب ڈاکومنٹری میں کہ ایک بزرگ کی طرح ہلکا سا مارا۔ اب ہم بھی پھر ایسے کریں گے، اب میری عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو میں بھی پھر جو 20-22 سال کے لڑکے ہیں وہ اگر کچھ غلط کریں گے تو بزرگ بن کے جاؤں کہیں پہ اور انہیں بس ہلکا سا ماروں؟ تو ہم کسی جناب یہ وردی والے کے بچے کو ہاتھ تو لگا کے دیکھیں، ہمارے ہاتھ توڑ دیں گے، لیکن یہ چونکہ خود بزرگ ہیں تو بزرگ نے بس ہلکا سا مارا۔ واہ واہ واہ، صدقے جاؤں جناب آپ کے میں جذبات پہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ آگے مزید سنتے ہیں۔ اچھا، تو آگے دیکھیں جناب، ڈاکومنٹری میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو فوجی افسر ہیں جناب انہیں اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا۔ حالانکہ ریئل ویڈیو میں کیا دکھایا گیا تھا کہ فوجی افسر صاحب نے تو آتے ہی مارنا شروع کر دیا تھا،
لیکن یہاں پہ وہ ڈاکومنٹری میں بتا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، جب اسٹوڈنٹس نہیں سمجھے اسٹوڈنٹس نے انہیں گھیرا تو اس کے بعد آگے ڈاکومنٹری میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جناب کیا کیا کہ ڈاکٹر آئینہ کو نیچے گرا دیا۔ جب ڈاکٹر آئینہ کو نیچے گرایا ان کی بیوی کو، تو فوجی افسر آگے ایسے ڈھال بن گئے۔ جب وہ ڈھال بن گئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہے اور میری جان کو بھی، اور میری وردی کو پھاڑا گیا ہے دانستہ طور پہ، تو پھر انہوں نے پسٹل نکال کے ہوائی فائرنگ کی۔ اب یہ سارا کچھ کہاں پہ ہوتا رہا ہے؟ وہ تو چند سیکنڈز کی ویڈیو ہے یا 1 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اور اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ نہ ڈاکٹر آئینہ گری ہیں، نہ اسٹوڈنٹس نے گھیرا ہے انہیں، وہ چند منٹ کی تو طرح اور آپس میں دھکم پیل ہوئی ہے۔ اس کے بعد پولیس والے انہیں ریکور کر کے لے جاتے ہیں اور وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کہانی ہوا میں بنا کے کیا ہی ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے۔ یقین مانیں اگر یہ مطلب میں کیونکہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیو لگاتا ہوں تو یہ کاپی رائٹ کا کلیم نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ ویڈیو ایک بار سناتا اور آپ ہنس کے آپ کی بری حالت ہو جاتی کہ یار کیا یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، بے وقوف ہیں۔ مطلب ہمارے دماغ میں کیا ہمارا دماغ کام نہیں کرتا؟ ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہم بھوسا کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ کو خدا کا خوف کرو یار، اس طرح کی مطلب چیزیں فلوٹ کرنے کی بجائے جن کا عقل اور سینس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب ساری کہانی اب ڈالی جا رہی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اسٹوڈنٹس بڑے بدتمیز تھے سرحد یونیورسٹی والے، جنہوں نے خاتون کو پہلے ہراساں کیا، پھر فوجی کو وردی میں اس کے اوپر حملہ کیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس فوجی کا کام ہی کیا تھا؟ ہم نے فوجیوں کو بھیجا، آپ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو، نہ کہ آپ یونیورسٹیوں میں آ جائیں، آپ کا کوئی معاملہ آپ یونیورسٹیوں میں آ جائیں اور آ کے پسٹل نکال لیں۔ لیکن بہرحال جی یہ تو ساری ڈسکشن ہو گئی، اس کے بعد اب ریئل پریکٹیکل باتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ ساری میں نے اب تک جذباتی باتیں کی تھی جو اب تک کی تھی، اب پریکٹیکل باتوں کی طرف آتے ہیں۔ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ بھائیوں، نہ تو ہم لوگ نکل کے یہ جو لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب ظلم صرف یہ نہیں کر رہا ہے جو فوجی افسران ہیں، بلکہ جو پولیس والے ہیں وہ ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تو بیک اینڈ پہ رہتے ہیں نا، پولیس والے زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے آج تک پولیس کے خلاف بھی کبھی احتجاج تک نہیں کیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو کنفرنٹ کریں، لیکن ان کے خلاف پرامن احتجاج تو ہمارا حق ہے نا، ہمیں آئین بھی دیتا ہے اور ہمیں کوئی نہیں روکتا، لیکن ہم نے آج تک وہ بھی نہیں کیا۔ تو جب ہم اپنا حق لے ہی نہیں رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کوئی تک نہیں بنتا کہ بار بار مطلب اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات میں کنفرنٹ کرنے کا۔ اب بہتر یہی ہے، پریکٹیکل بات یہی ہے کہ آپ کو کہیں بھی پتہ چلے نا، اگر آپ کہیں بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے پتہ لگائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے والی لڑکی یا آپ کی کوئی ٹیچر یا آپ کا کوئی ٹیچر، اس کا کوئی وردی والا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، وہ کہیں پولیس والے کی کوئی بیٹی تو نہیں آپ کے ساتھ پڑھتی یا بیٹا نہیں پڑھتا، یا آپ کی ٹیچر کو پولیس والی یا فوج والے کسی کی رشتہ دار تو نہیں ہے۔ اگر ہو تو بھائی وہ زیادتی کر بھی لیں تو ہمارا کام ہے برداشت کرنا، ہم ان سے آگے اپنے رائٹس نہیں مانگ سکتے ہیں۔ پریکٹیکل بات یہی ہے، اور اگر آپ مانگیں گے تو دیکھیں یہ تو کرنل صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، وہ سیدھے فائر بھی مار دیتے تو ہم لوگ کیا ہی کر لیتے۔ ہمیں تو یہی پتہ چلتا نا ان کی انٹرنل انکوائری ہو گئی ہے، اب انٹرنل انکوائری میں کورٹ مارشل ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنا۔ یہ ان کا اگر کوئی بندہ غلط کام کرے گا تو بڑا عجیب قانون ہے کہ جی انہوں نے خود ہی اس کا احتساب بھی کرنا ہے اور ہمیں بتا دیں کہ کڑا احتساب ہو گیا ہے۔ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے ایک قانون بنا لوں کہ اگر میری فیملی کوئی بھی جرم کرے گی تو ان کا جو بھی ان کو سزا ہوگی وہ میں ہی دوں گا، تو پھر میری مرضی ہے نا، میں اپنی فیملی کو جو بھی سزا دوں، ہلکی پھلکی کوئی بھی سزا دے لوں، کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ جو قانون بنایا گیا ہے نا، مطلب یہ جو امیونٹی دی گئی ہے وردی والوں کو، وہ پولیس والے ہوں، آرمی والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، رینجرز والے ہوں، تو ان کو جو امیونٹی دی گئی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ اب میں حیران ہوں، یہاں پہ ایک میں کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کو ایگزامپل، کتنے ایس ایچ اوز آتے ہیں مختلف علاقوں میں، کئی بار ان سے کسٹوڈیل مرڈر ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ ایس ایچ او معطل ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ گرفتار رہتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے 2 سال بعد، سال بعد وہ دوبارہ ایس ایچ او ہیں۔ میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن اتنا پرسنل نہیں ہونا چاہیے، یہ کئی ایس ایچ اوز ہیں، ایک کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ تھوڑا بہت تھانہ سسٹم کو جانتے ہیں یا تھانوں میں آنا جانا ہے یا تھوڑی سی اس بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ بڑا عام ہے۔ کسٹوڈیل مرڈر ان سے ہوتے ہیں، کسٹوڈیل ریپ ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو بے گناہ تھے۔ بے شمار لوگ ان کے حق میں پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بہادر پولیس افسر کو جناب پھنسایا جا رہا ہے اور وہ بے گناہ ہیں، یہ بڑے دبنگ تھے، یہ کرائم فائٹر تھے۔
تو یہ عام ہے بھائی بڑا، تو اسی لیے پریکٹیکل بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو کہیں بھی پتہ چلے نا کہ کوئی وردی والے کے لنک کا کوئی بندہ ہے تو آپ اس سے الجھیں ہی نہ. باقی لوگوں سے اپنے رائٹس مانگ لیں، لیکن ان کے سامنے آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ مانگیں گے تو پھر آپ نے مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ذمہ دار آپ نے خود ہونا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے.